مایوس سے شفا کو آسرا دیتے ہیں، قرآن کو تعویذ بنا دیتے ہیں، باہوش کو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے۔ 19 کوئی نہیں، جس مسلمان کو دیکھے، جس مومن کو دیکھے، وہ 20 ہے، 19 نہیں۔ کہ اگر قرآن مجید کی تفہیم سمجھ میں آ جاتا، تفہیم اگر کر لیتے مسلمان، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تو پھر پتا چلتا کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے۔ تفہیم قرآن سے بات ہے۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلمان محمدی کا ایک واقعہ ہے۔ سلمان گھر سے نکلے تو ایک منافق مل گیا، کہنے لگا من انت وما لک، تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ جیسے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو جواب تو یہی بنتا تھا کہ تو کون ہے اور تو کون ہے جو مجھ سے میری حیثیت پوچھ رہا ہے؟ میں تیرے باپ کے گھر سے جاتا ہوں کیا؟ مثلا یہ ہمارے معاشرے کے جو جوابات ہیں وہی ہیں۔ تیرے گھر سے جاتا ہوں کیا؟ میں اپنا کھاتا ہوں، جو کچھ بھی ہوں میں اپنے لیے ہوں، تو اپنے لیے ہے، تو مجھے کوئی روٹی پہنچاتا ہے، تو مجھے کوئی دانہ دیتا ہے۔ یہ سارے جوابات تھے ہمارے یہاں، چونکہ قرآن مجید کی تفہیم نہیں ہے، اس لیے ہم ان جوابات کا سہارا لیتے ہیں۔ سلمان محمدی جنہیں پیغمبر نے کہا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، تو اب آپ اندازہ کریں کہ جواب کیا آئے گا۔ ایک مرتبہ مسکرا کے جناب سلمان نے کہا، کہنے لگے اما اولی و اولک فنطفۃ جیفۃ، بات سن، تو جو پیدا ہوا اور میں جو پیدا ہوا تو ہم دونوں کی پیدائش ایک جیسی ہے، تو بھی نطفے سے پیدا ہوا ہے، میں بھی نطفے سے پیدا ہوا۔ وَأَمَّا آخِرِي وَآخِرُكَ، میں کہا کرتا ہوں اس موقع پر اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے موقع، علی کے موقع پر نہیں ہوتے، باہوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا آخِرِي وَآخِرُكَ فَجِيفَةٌ قُدْرَةٌ، اور میرا اور تیرا آخر مرنے کے بعد ایک نجس مردار ہے کہ اگر تھوڑے دن اسے باہر چھوڑ دیا جائے پورے علاقے میں کوئی رہ نہ سکے، اتنی بدبو پھیلتا ہے، بدبودار مردار۔ اب ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہے، پیدائش سے لے کے اگر تجھے غسل ولادت نہ ہو تو تو گود میں اٹھانے کے قابل نہیں، اور غسل میت نہ ہو تو چھونے کے قابل نہیں۔ اب جناب سلمان کہتے ہیں اب اس درمیانی موقع کے لیے جلدی نہ کر، فَإِذَا قَامَتْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، انتظار کر قیامت کے دن کا، وَنُصِبَتِ الْمَوَازِينُ، جب میزان قائم ہوں گے، اس وقت فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ اللَّئِيمُ، اور اس وقت جس کا میزان عمل میں عمل نامہ وزنی ہوگا وہ صاحب کرامت اور عزت ہوگا، جس کا نام اعمال کمتر ہوگا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو ابھی جلدی نہ کرانے دے اس دن کو، پھر پتا چلے گا تو کون ہے۔ تفہیم قرآن انسان کو اتنا معتبر بنا دیتی ہے کہ انسان پھر یہ دنیاوی زبان استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے معصوم اللہ کی زبان بولتے ہیں، ایسے ہی
تک ہم قوم و قبیلے اور علاقے میں تقسیم ہیں اور ہمارا ذہن ایک دوسرے کو بحیثیت مومن کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کہنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ امام شیعوں کے امام ہیں، نہ سندھیوں کے، نہ مہاجروں کے، نہ بلوچوں کے، نہ پٹھانوں کے، نہ ایرانیوں کے، نہ عربوں کے، نہ اجمی کے، وہ شیعوں کے امام ہیں۔ اگر امام کا انتظار کر رہا ہے تو شیعہ بن کے کر، قبیلے چھوڑ، قوم چھوڑ، علاقے چھوڑ۔ اگر کوئی علاقائی تعصب رکھتا ہے، قومی تعصب رکھتا ہے، لسانی تعصب رکھتا ہے، تو وہ اتنی بات تو سمجھ لے کہ وہ شیعہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کسی قبیلے سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، اگر ہماری ولایت اس کے پاس ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں جیسے دو سگے بھائی، چاہے ان کا باپ الگ ہی کیوں نہ ہو۔ سبا کہتے ہیں بابا ہماری پوری زندگی آل محمد علیہ السلام کی خصوصی کے لیے ہوئی، اور آل محمد کی زندگی کو اگر سمجھنا ہے نا، یہ جو قرآن مجید ہے، میں آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ خطابت نہیں، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ آل محمد اور قرآن میں اتنا ہی فرق ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے لفظوں میں ڈھالا ہے، اور یہ آل محمد ہے جنہیں اللہ نے اپنے قرآن مجید کے جسم میں ڈھالا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ جو بار بار پیغمبر نے فرمایا القرآن علی و علی مع القرآن، تو کیا قرآن مجید علیہ علیہ السلام کی جیب میں رکھا ہوا تھا؟ کچھ چھاپ کے دیا تھا پیغمبر نے؟ نہیں، قرآن مجید علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، کا مطلب یہی ہے کہ اگر علی کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھ لو، اور قرآن کو سمجھنا ہو تو علی سے سمجھ لو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کیسے ساتھ ہیں؟ سوتے میں ساتھ ہے، جاگنے میں ساتھ ہے، معاشرے میں ساتھ ہے، تنہائی میں ساتھ ہے، مغرب میں ساتھ ہے، جنگ میں ساتھ ہے۔ اسی لیے تو جب صفین کے میدان میں لوگوں نے قرآن لینے میں بلند کیا تو علی علیہ السلام نے فرمایا دھوکے میں نہ پڑو، مجھ سے زیادہ قرآن کا وفادار ہو۔ سلوات کہتے ہیں بابا محمد تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، معیت کا لفظ ہے نا، القرآن مع علی، یہ میم عین جو ماں ہے، ہمارے یہاں اکثر وہ استعمال ہوتا تھا، تو خیر انگلش آ گیا، ماں کی جگہ ود نے لے لی، علی رضا ود سے بھی پہلے لکھا جاتا ماں اہل عیال، یہ لفظ ماں لکھا جاتا ہے، ماں یعنی ساتھ۔ اب تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ برابر برابر بٹھا رکھا، جو برابر بیٹھے ہوئے ہوں وہاں صحابیت ہوتی ہے، معیت نہیں۔ جو ساتھ بیٹھے ہوں وہاں صحابیت ہوتی ہے، معیت نہیں۔ ہو سکتا ہے جو ساتھ بیٹھے مجبوری میں کہ اب متعال میں مجلس کی دعوت دی ہے تو آگے بیٹھے، جگہ وہیں ملی جو آدمی ہمیں پسند نہیں تھا لیکن مجلس میں بیٹھے،
تو ضروری نہیں کہ جو ساتھ بیٹھے ہوں ان کے دل بھی ساتھ ہوں، لیکن مائیت کا تعلق دل سے ہے، مائیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل ساتھ ہے تو پھر مائیت ہوگی، پھر مائیت ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید میں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ پردے غیبت میں ہے تو آپ کو کیا فائدہ؟ تو ہمیں رسول نے مائیت کے لیے قرآن نے کہا ہے، صحابیت کے لیے نہیں، وہ غائب ہو یا حاضر ہو ہمارے دل ان کے ساتھ ہے۔ جب کہہ دیا قرآن نے ہے اہل بیت پاک، جب کہہ دیا قرآن نے ہے اہل بیت پاک، پھر پاک اور نجس کی بحث کیا ضروری ہے؟ دیکھو کہ جو بھی چیز ہے ان پنجتن سے دور ناپاک ہے، نجس ہے، بتانا ضروری ہے۔ آواز بلند نعرہ یہ تفہیم ہے قرآن، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال کیا جاتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ہے کہاں؟ ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمارے دل میں ہے، ہمارے دل میں ہے، اور جو دل میں ہوتا ہے وہ خود بخود پہچانا جاتا ہے۔ میرے امام علی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، ایک مومن آیا، کہنے لگا یا علی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، انا احبک یا علی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا، تو نے صحیح کہا۔ وہ کہنے لگا مولا میں نے ابھی محبت کا اظہار ہی نہیں کیا تو آپ نے صداقت کی صنعت کیسے دے دی؟ میں نے تو ابھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس سے میری محبت کی دلیل آپ کے سامنے آتی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مسکرا کے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تو نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو تیری محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، اس سے میں سمجھ گیا کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جملے سمجھنے سے تعلق تو نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تیری محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ اب امام پردے غیبت میں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، جب ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر محبت میں صداقت ہوگی تو امام کے دل میں خود بخود محبت اجاگر ہو جائے گا۔ یہ تفہیم ہے قرآن۔ تو قرآن مجید میں تدبر کرنے کا حکم دیا گیا، غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ غور و فکر کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ صرف سننے کی حد تک نہ رکھو، صرف پڑھنے کی حد تک نہ رکھو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں شعبوں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ، اپنا تعارف کراؤ، کون ہو تم؟ میں فلاں۔ تو قبیلہ پہچان کے لیے ہے، شناخت کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس شناخت کو اپنا فخر نہ بنانا۔ اگر اللہ کے نزدیک عزت دار بننا چاہتے ہو تو پھر تقویٰ اختیار کرو تاکہ عزت دار بنو۔ اور عزت دار بننے کے لیے قبیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، قوم و قبیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، تقویٰ کی ضرورت ہے۔ بس جو جتنا متقی ہے، جو جتنا مومن ہے، جس کے بعد جتنا ایمان ہے، اس کے اعتبار سے عزت کے لائق ہے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ مسلمان بننے کے باوجود، مومن کہلانے کے باوجود اپنے قوم و قبیلے سے باہر نہیں نکلے۔ تو جو قوم و قبیلے سے، اور اب تو اور بیماری نہیں پیدا ہوئی، اب وہ ہے تنظیم، انجمن، میں فلاں انجمن سے ہوں، یہ فلاں انجمن سے ہوں، میں فلاں تنظیم سے ہوں،
یہ فلاں تنظیم سے میں نام نہیں لیتا، اتنی ساری ہے کہ کوئی نام رہ گیا تو شکایت ہو جائے گی، لہٰذا میں نام کسی کا نہیں لیتا، صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں تنظیمیں بنائیں، تنظیمیں قوموں کا کام کرتی ہیں، لیکن مذہب کو آگے رکھیں، اسلام کو آگے رکھیں، تنظیم کو پیچھے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ تنظیم کی خاطر آپ کا ایمان چلا جائے۔ مخلص ہو تو دین کے ساتھ، بس یہی ہمارے پاکستان کے ساتھ ہوا، یہاں سیاسی انجمنیں بنی، سیاسی تنظیمیں بنی، ہر سیاسی تنظیم اپنی سیاسی تنظیم کے ساتھ مخلص ہے، ملک کے ساتھ ایک بھی وفادار نہیں، اسی لیے ملک کا حال پیچھے، ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس پارٹی سے میں مخلص ہوں، اور اسی کی وجہ آپ دیکھیں میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، باقی کو تو میں نہیں کچھ کہتا، لیکن اتفاق ہے کہ اس سال بے نظیر کی وفات کا دن، یا شہادت کا دن، یا قتل کا دن، بی بی سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا کی ولادت شہادت کے دن میں تھا۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں جانا کہاں ہے، کچھ لوگ مجلسوں میں جا رہے تھے اور کچھ لوگ ڈاکٹر میں جا رہے تھے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن کیسے ثابت کریں گے کہ ہمارے محمد کے چاہنے والے ہیں؟ ایسے لوگ جناب سیدہ کونین سے شفاعت کا حقدار نہیں رکھتے۔ اس لیے میں یہ موضوع میں نے انتخاب کیا تاکہ میں جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا غور کریں قرآن مجید میں، کہ قرآن مجید بار بار تاکید کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، سیاسی تنظیموں کے اعلیٰ عہدیدار، ملک کی اداروں کے اعلیٰ افسران کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین افسران کے ساتھ رہتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو تحفہ دوں گا یہ راضی ہو جائے گا، اس کے لیے یہ دو خوشامد کے جملے کہوں گا یہ راضی ہو جائے گا۔ یہ مزاج بن جانے کے بعد وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم ان کے دو فضائل پڑھیں گے تو ان کو راضی کر لیں گے۔ بھائی آپ کے فضائل پڑھنے سے، ہمارے فضائل پڑھنے سے ہم انہیں راضی نہیں کر سکتے، جن کے فضائل اللہ آسمانوں پر ملائکہ کو ان کی عبادت چھڑا کے سناتا ہو، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے فضائل سے کچھ۔ ان جملوں میں غور کیجیے، دیکھیے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جملہ، اس جملے کو اچھی طرح سمجھیے کہ پروردگار عالم نے جو حدیث قدسیہ میں آپ سنتے ہیں روزانہ، اور یہ پڑھا جاتا ہے اور روزانہ آپ سنتے ہیں کیا کہ مولا کائنات سیدہ کونین نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں میں کہا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدویۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری۔ یہ جو فضائل پڑھے الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت المثال، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فضائل پڑھے آسمانوں پر، تو فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے، فرشتوں کی زندگی کیا ہے؟ وہ نوری مخلوق ہے، انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ شادی کی احتیاج ہے، نہ پکنک پہ جانے کی تمنا ہے۔ ہاں یہ سارے کام ان کے ذمہ نہیں ہیں۔ ہمارا بچہ جانتا ہے فرشتوں کے بارے میں کہ وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، جس تسبیح کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسی تسبیح میں رہے گا۔
قیام میں ہے تو قیام میں رہے گا، رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا، سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے گا، تشہد میں ہے تو تشہد میں رہے گا، پرواز میں ہے تو پرواز میں رہے گا۔ اگر الحمد کی تسبیح کرتا ہے تو وہ کرتا رہے گا، اگر کوئی دوسری تسبیح ہے تو وہ کرتا رہے گا۔ مطلب یہ کہ بتایا یہ گیا ہے اور قرآن مجید سے سمجھایا یہ گیا ہے، اور فرشتوں نے خود بھی آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے خلقت کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے تجھے یہ انسان بنانے کی؟ جتنی ہم کرتے ہیں یہ کر سکے گا نہیں۔ تو یہ تو تم نے اتنے انسان بنا دیے، یہ آدم جو بنا رہا ہے اس کو نہ بنا، نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ونسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ابھی جو فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کے لیے رکوع کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کے لیے قیام کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کے لیے سجود کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کے لیے تشہد پڑھ رہے ہیں، جب پروردگار عالم نے کہا ہوگا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، جب متوجہ کیا ہوگا تو آپ بتائیں فرشتے نے رکوع والے فرشتے نے رکوع چھوڑا ہوگا یا نہیں چھوڑا ہوگا؟ قیام والے فرشتے نے قیام چھوڑا ہوگا یا نہیں چھوڑا ہوگا؟ سجدے والے فرشتے نے سجدہ چھوڑا ہوگا یا نہیں چھوڑا ہوگا؟ تسبیح والے فرشتے نے کیونکہ متوجہ ہیں، اب سب نے لبیک کہنا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہنے والے فرشتوں کو جب اللہ نے کہا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، تو یہ سارے فرشتے اپنی اپنی عبادتیں اپنی اپنی تسبیح چھوڑ کر معبود کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو میں سوال کرتا ہوں پالنے والے، یہ تسبیح کیوں چھڑوا رہا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی میں تسبیح اس لیے چھڑوا رہا ہوں کہ آج میں تعارف کراؤں کہ چادر کے اندر کون ہے۔ قسم خدا کی جو آل نبی سے پھر جائے، قسم خدا کی جو آل نبی سے پھر جائے، نہیں وہ خلد میں جائے گا چاہے مر جائے۔ تبھی تو کہتا ہوں دامن پکڑنا سچوں کا، ابھی تو وقت ہے کہ یہ بھی نہ نکل جائے۔ سبحان درود بھیجتے ہیں آواز کرو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہنے والے فرشتے اپنی ساری عبادتیں چھوڑ کر متوجہ ہوئے تو پروردگار عالم نے کہا یا ملائکہ، اے میرے آسمان کے رہنے والی تمام قوتوں، ملک فرشتوں کو نہیں کہتے، صرف آسمانی جتنی طاقتیں ہیں سب ملک کہلاتے ہیں۔ اسی لیے یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اور اے میرے آسمان کے اندر رہنے والوں، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مجبیہ، نہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، نہ میں نے زمین کا فرش بچھایا، نہ میں نے یہ دریا بہائے، نہ میں نے پہاڑوں کی میخیں گاڑی، نہ میں نے سورج و چاند کی بندیلیں روشن کی، نہ یہ میں نے ستاروں کے منقومے ڈھانکے، نہ میں نے زمین خلق کی، نہ میں نے آسمان خلق کی، بس الغرض یہ کہ جو کچھ کائنات نے بنایا وہ ان کی محبت میں بنایا جو اس چادر میں تھی۔ تو اب میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دیکھیں کائنات میں آسمانوں سے اونچے فرش نہیں، ملائکہ سے اونچے سامعین نہیں، خدا سے اونچا ذاکر نہیں، اور اہل بیت کے ذکر سے اونچا تذکرہ ہے۔ یہ میڈیا آیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس پر 2 منٹ کی 4 منٹ کی کلپ، ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے کون افضل، انبیاء سے کون افضل، خاتون میں کون افضل، مرد میں کون افضل، یہ بحث اس لیے ہے کہ قرآن نہیں سمجھا۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ لیا ہوتا تو پھر یہ بحث ہی نہیں نکلتی کہ کون کس سے افضل ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل میں کسی موضوع پر اسی امام بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں. میں صرف مختصراً ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جن کی طہارت کی ذمہ داری لی ہو ان کا دنیا میں آنے سے لے کے دنیا سے جانے تک معاملہ طہارت پر ہو. اور اس طہارت کی دلیل تمام مورخین نے لکھا کہ شہزادی کے یہاں بچوں کی ولادت بھی ہوتی تھی اور کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. اگلی نماز بطول پڑھتی. یہ طہارت کی دلیل. ایک دوسری دلیل جب مسجد نبوی بنوائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہاں دروازے کھلے ہوئے تھے مسلمانوں کی مسجد کے اندر. حکم آیا اے میرے رسول سارے دروازے بند کر دو سوائے علی. ایک دروازہ کھلا رہے سارے دروازے بند. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں روشندان کی اجازت دے دے. کہا نہیں. کھڑکی کی اجازت دے دے. کہا نہیں. اس گھر کے اندر سے دروازہ اگر کھلے گا تو علی کا کھلے گا. تو عزیزان گرامی صحابہ کرام کہتے کہ ہم اور علی ایک جیسے ہیں. اگر علی کا دروازہ کھلا تو ہمارا کیوں نہیں؟ اللہ نے علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلوا کے بتا دیا جب تمہارے گھر علی کے گھر جیسے نہیں تو تم علی جیسے کیسے ہوگا؟ مسجد کے مسائل تو جانتے ہیں. ہم چپل پہن کر بھی مسجد میں نہیں جاتے. حالانکہ شریعت کے مطابق 15 قدم زمین پر جوتا اگر لے کے چلے جائیں تو جوتے کا تلا پاک ہو جاتا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ. اگر آپ کا پیر نجس ہو جائے خدا نہ خاصہ ہماری شریعت کچھ چیز ہے یا کیچڑ میں پیر چلا گیا اور آپ پیدل ہی پیدل چلتے چلتے خشک زمین سے 15 قدم چلے جائیں تو آپ کے پیر تلے پر پھر بھی آپ نہیں چلے کہ مسجد میں نہیں جاتے. احترام مسجد میں وہ چیز نہیں لے جاتے جو مرتبے میں کم ہو. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ مسجد میں آنا جانا علی علیہ السلام کا بچوں کا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں نجاست آتی ہی نہیں ہے. یہ مکمل طور پر ظاہر ہے. تو جن کی ایسی طہارت ہو ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں اور سب لکھتے ہیں سنی شیعہ سب لکھتے ہیں فاطمہ تو بذات منی فاطمہ میرا حصہ ہے. تو جتنی عزت کل کی ہے اتنی عزت جز کی ہے. آپ کے علم ہو پچھلے سال میں نے اس جگہ پر مجلس کے دوران یہ جملہ کہا تھا کہ قرآن مجید کا اتنا زبر تھا جس پر ایک آیت لکھی ہو پوری بھی نہ ہو ایک لفظ لکھا ہو. آپ دنیا کے کسی مفتی سے پوچھیں اس ورقے پر لکھی ہوئی اس آیت کی اہمیت کتنی ہے تو سارے مفتی متفق کہیں گے کہ یہ اس کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی پورے قرآن کی ہے. قرآن مجید کے اس ورقے کی توہین کرنے والا اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا بڑا پورے قرآن کی توہین کرنے والا مجرم ہے. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو جا کے پوچھ لینا چاہے کوئی بھی ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو سنی ہو کسی بھی مکتبے سے تعلق رکھتا ہو تو اس اتنے سے ٹکڑے کی حیثیت بھی اتنی ہی ہے جتنی حیثیت پورے قرآن کی ہے. تو پیغمبر نے اسی لیے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جتنا احترام
کسی نے ایک اہل سنت عالم سے پوچھا تھا کہ چھوٹی امی افضل ہے یا نبی کی بیٹی افضل ہے؟ تو انہوں نے تم یہ احمد خانہ سوال کرو، وہ سببی رشتہ ہے، یہ نسبی رشتہ ہے. بیوی کو طلاق دے دے تو رشتہ نہیں رہتا. نسب کو سبب سے کیسے ملا رہے ہو؟ نسب کو سبب سے کیسے ملا رہے ہو؟ نسب اور چیز ہے، سبب اور چیز ہے. سببی رشتے منقطع ہو جاتے ہیں. ہمارے اردو میں یہ کہلاتے ہیں منبندی رشتے. یہ سببی رشتے ہیں. اور عزیزان گرامی، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے ساتھ نسبی رشتے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے. تو ظالم نے جواب دیا جتنا کل افضل ہے اتنا ہی جز افضل ہے. پہلے یہ طے کرو کہ نبی کس کس سے افضل ہے. محمد مصطفیٰ کس کس سے افضل ہے، اور جس جس سے محمد مصطفیٰ افضل ہے اس سے بطول افضل ہے. سبب ہے موالد محمد وآل محمد. تو مسلمانوں نے جھگڑے کے لیے ایک آڑ نکالی ہوئی ہے. سپاہی صحابہ یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ امہات المؤمنین کو نہیں مانتے، شیعہ یہ نہیں مانتے، شیعہ وہ نہیں مانتے. عزیزان گرامی، ابھی ہمارے ایک بہت ہی خیرپور کے معتبر نام عالم دین، انہوں نے ممبر سے کہہ دیا کہ کسی کتاب سے دکھا دو نماز ہاتھ باندھنے کا، ہم بھی باندھ کے پڑھ لیں گے. میں نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے. تم ہم سے پوچھو کہ نماز ہاتھ کھولنا کہاں لکھا ہوا ہے، ہم دکھائیں گے. اپنی کتابوں سے کہو گے وہاں سے دکھا دیں گے، ہماری کتابوں سے کہو گے وہاں سے دکھا دیں گے، اور مشترکہ کتاب قرآن سے کہو گے وہاں سے دکھا دیں گے. عزیزان گرامی، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا واضح مسئلہ ہے، تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے واضح لفظوں کے اندر کہا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کما بدأکم تعودون، جیسے تمہیں پیدا کیا گیا ہے جیسے تم مرو گے. اگر ہاتھ باندھ کے پیدا ہوئے ہو تو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لو، اور اگر ہاتھ کھول کے پیدا ہوئے ہو تو نماز ہاتھ کھول کے پڑھ لو. اور مولانا محمد اسماعیل دیوبندی اعلیٰ مقام ہو کے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر بچہ ہاتھ باندھ کے پیدا ہوتا تو نہ ماں بچتی نہ بچہ پیدا ہوتا. ہاتھ کھولنے ہی میں نظام ہے. سلام علیکم بابا رسول محمد. فطری چیز ہے، اسلام دین فطرت ہے. آپ اپنے حساب سے دین اسلام کے احکامات نہیں بنا سکتے. فطرت سے مطابق بتاؤ. اگر قرآن میں کہتا اقیموا الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اقیمو کا مطلب ہے اٹینشن، اور اٹینشن کبھی بھی ہاتھ باندھ کے نہیں ہوگا. یہ چھٹی جماعت کا بچہ جو پی ٹی کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جب استاد کہتا ہے اٹینشن وہ ایسے نہیں کھڑا ہو سکتا. قرآن مجید نے سینکڑوں دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ، اٹینشن، سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یہ صریحاً قرآن کی مخالفت ہے. اٹینشن کا مطلب ہاتھ کھول کے کھڑے ہو. تو تفہیم قرآن میں عرض کر رہا تھا کہ تفہیم قرآن میں اگر غور کیا جائے تو رسم و رواج. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھ
سے ایک جوان نے، میں جا رہا تھا پنجاب تو ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے گفتگو شروع ہوئی، وہ کہنے لگا مولانا کہ آج کے دور میں بھی ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شادی کرائیں. میں نے کہا بھی فرض ہے، اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو میں نے کہا شادی کا پیسے سے کیا تعلق. ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں، یہ جو اس وقت ہماری عمر کے لوگ ہیں یا جو بزرگوں کے ساتھ جن کی نشستوں کا خاص رہی ہے، جنہوں نے دادا دادی نانا نانی دیکھے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں، اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں مقولہ ہے، یہ اردو کا مشہور مقولہ ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے. یہ ہواؤں میں باتیں تھوڑی نہیں، یہ قرآن ہے. میں نے رات کو بھی نکاح میں کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، تم اپنی کنیزوں اور غلاموں کے نکاح کرا دیا کرو. رزق تمہاری ذمہ داری نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے. رزق تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم رازق نہیں ہو، رزق میری ذمہ داری ہے. اور اگر تم میری رضاقیت پر یقین رکھتے ہوئے بچوں کی شادی کراؤ گے، ہمارے تو آدمی نہیں ہو رہا، ابھی تو گریجویٹ نہیں کیا، ابھی تو نوکری نہیں ملی، تم نوکری والے اسباب ہی نہیں بنا رہے. تم شادی کراؤ تو نوکری خود بہت گھر چل کے آئے گی، رزق گھر چل کے آئے گا، بشرطے کہ یقین ہو. معصوم فرماتے کہ دعا مانگتے وقت عمل کرتے وقت یقین ضروری ہے. ان لوگوں کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی کہ چلو شبیر اللہ دیدی نے یہ دعا بتائی، چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیتے. غلام شبیر صاحب نے یہ دعا بتائی تھی، چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیتے. فلاں صاحب نے یہ دعا بتائی تھی، چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیتے. تو جو چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں وہ پڑھتے رہے کہ وہ چلو میں چلی جائے گی. اگر جو کہ یقین جو دعائیں کمیل کے اندر معصوم نے تعلیم کیا فی ہاتھ الساعہ، اے اللہ میری دعا کو قبول کرا دی اسی وقت. ہمیں اس لیے واقعہ آپ کو صرف چھوٹا سا سنا دوں تاکہ بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے. کسی زمانے میں ایک جگہ اقتدار تھا عیسائیوں کا، بادشاہ عیسائی تھا. اس عیسائی بادشاہ کے بعد جا کر اہل سنت کے دوستوں نے جا کر درخواست دے دی. درخواست یہ تھی کہ جناب یہ جو شیعہ ہیں یہ خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے خلیفوں کو نہیں. اس نے شیعہ علماء کو بلایا تھا، بس میں جلدی جلدی ختم کرتا ہوں، آزان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. کہا کہ اگر تم اس کا جواب نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کروں. اور مسلمانوں نے اپنے دعوے کی دلیل کے لیے انار کے درخت پر کچھ مٹی کے بنا کے سانچے بنا دیے، اس کا نام لکھ دیا. جب وہ انار بڑا ہوا سانچے میں، وہ نام اس کو چھپ گیا. انہوں نے کہا ہمارے اتنے معتبر ہیں، مطلب ہے ہمارے لیے کہ یہاں پر انعام کیا ہے. اب شیعہ علماء پریشان ہوئے، جواب کیسے دوں؟ گئے میٹنگ کی، کہا ہمارے پہ ایک ہی حال ہے، اس کے جواب کا ہمیں بہت ہے. کیونکہ کتاب کا مسئلہ ہوتا ہے آیت حدیث پڑھ کے جواب دے دیں، یہ مسئلہ ہی بالکل الگ سے. میٹنگ کی اور طے کیا کہ 3 دن بدھ جمعرات جمعہ 3 دن مسلسل صحرا میں جا کر امام سے فریاد. تو 3 کیٹیگری کے لوگ تقسیم ہوئے، بہت زیادہ
پہلے دن ایک گیا بعد نماز فجر دے رہے اور جا کے صحرا کے اندر امام کا استغاثہ پڑھا، لیکن جواب کوئی نہیں دیا۔ دوسرے دن دوسرا بھی اٹھا، اس نے جا کر فریاد کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن جب یہ تیسرا کیوں گیا تو امام علیہ السلام تشریف لے آئے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو انار ہیں ان پر انہوں نے مٹی کا سانچہ چڑھایا تھا کہ وہ انار منگوا لیے جائیں اور ان اناروں کو توڑ دیا جائے۔ تو جس جگہ ان کے نام لکھے ہوئے وہاں انار کالا پڑ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، یہ سڑے ہوئے انار اور یہ دلیل ہمارے انار تو آگے توڑے گئے، بالکل بات وہی نکلی، وہ سانچے جہاز کے وہ بھی منگوائے گئے، وہ بھی دکھائے گئے۔ میں آج یہ کر رہا ہوں کہ تیسرے دن جب امام علیہ السلام تشریف لائے تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا 3 دن کے بعد آئے ہیں آپ؟ ہماری حالت خراب، پہلے دن ہم نے بلایا تھا کیوں نہیں آئے؟ توجہ رکھیے گا میرے جملوں پر، اسے اشتہار سمجھ کے بھلا نہ دیجیے گا، یہ میں آپ کو آپ کے ایمان کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام سے کہا مولا پہلے دن کیوں نہیں آئے؟ کہا اس لیے نہیں آئے کہ تمہارا یقین نہیں تھا کہ میں پہلے دن آؤں گا، تم نے بادشاہ کے دربار میں 3 دن کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں تیسرے دن آیا ہوں۔ اگر تم یہ کہتے کہ ہم ابھی بتائیں گے، ہم دربار ہی میں تمہیں جواب دیں گے۔ یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے، دعاؤں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کتنے دن میں آپ کو معلوم ہے جو لوگ صاحبان عرفان ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہیں، توسل رکھنے والے لوگ، وہ دنوں میں اپنے کام نہیں کراتے۔ آئے سید کشمیری آج سے 150-200 سال پہلے حرم امام حسین علیہ السلام کربلا میں نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک صاحب آپ کو آگے مومن شادی سے واپس آئے تھے، کہنے لگے مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام بتا دیں۔ کیا ہوا؟ کب ہماری شادیاں گھر میں رہ گئی، تالا باہر سے لگا پائے اور یہ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام لیا جائے تو تالا کھل جاتا ہے۔ تاریخ میں ان کے نام کی 39 لکھے ہوئے، 39 نیم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی۔ انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم تالے پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام پڑھیں گے، تالا کھل جائے گا۔ تو کہنے لگے چلو میرے ساتھ، اور جا کے تالے پر کچھ پڑھا، تالا کھل گیا۔ کہنے لگے نام تو بتا دیں اب، کہنے نام تو مجھے بھی نہیں آتا۔ توجہ رکھیے بس میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ کیا نام مجھے بھی نہیں آتا؟ کہ آپ کو نام نہیں آتا تو پھر تالا کیسے کھل گیا؟ کہنے لگے تو نے مجھ سے کہا، سید کشمیری عارف بہت بزرگ ہمارے علماء میں مراجع کرام میں بڑا نام ہے ان کا، آج بھی سر جھکا کے ان کا نام لیا جاتا ہے، اتنے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ کہنے لگے نام مجھے بھی نہیں آتا، کہ جب آپ کو نہیں آتا تو تالا کیسے کھلا؟ کہ جب تو نے مجھ سے کہا کہ موسیٰ کی ماں کا نام بتاؤ، ان کا نام تالے پر لیا جائے گا تو تالا کھل جائے گا، تو میں نے کہا میری دادی کو اس کی آزادی ہے، اگر کنیز کے نام سے تالا کھل سکتا ہے تو بطول کے نام سے کھل نہیں کھلا۔ میں نے تو شہزادی کا نام لیا، اپنی جدے بات کر یا
اپنے عمل سے بعض اوقات سب نے ہماری شادیوں میں گھر میں کبھی 7 بیویوں کی موت سے اور 14 بیویوں کی موت سے اور حدیث قصہ اور مجلس اور میلاد یہ سب ہوگا، اس لیے کہ ہم شیعہ، اس لیے ہم مومن ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہیں ڈھولک پٹے گا، وہیں وہ خرافات ہوگی۔ یہ کہ مطاع زیدی مجھے بلائے، آئیے مولانا مجلس پڑھنے کے لیے اور مولوی ہاؤس میں ٹھہریے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہ مولانا یہ جگہ نہیں ہے، آپ جہاں چاہے رہنا مانے، میں آئندہ تو نہیں آؤں۔ یہ میں نے مثال دی آپ کو، کوئی بھی مہمان ہو، کسی کا بھی مہمان ہو، چاہے وہ کیسا ہی ہو، اگر ایک دفعہ آپ نے مہمان بلا کے کسی مہمان کی توہین کر دی وہ آئندہ نہیں آئے گا۔ آپ نے یہ سارے کام اس لیے کیے تھے کہ شہزادی آ جائے، مجلس کی تھی، لوہا پڑھا تھا، میلاد کیا تھا، حدیث قصہ پڑھی تھی، قصیدہ پڑھا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ڈھولے بجانے شروع کیا، اس کا مطلب ہے کہ بیوی آپ جائیے، اب آپ کا کام ختم ہو گیا۔ یہ ہماری عادت ہے۔ اس لیے آج بھی شادی کے لیے کسی ڈھولک دھماکے کی ضرورت نہیں، اگر ہے آپ کے پاس تو جتنا چاہے خرچ کریں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اگر آج محمد کو دعوت دی ہے تو پھر ایسا کام نہ کریں جس سے بیوی ناراض ہے۔ اب یہاں تو ابھی خیرپور اور ان علاقوں میں ہمارے انٹیریئر کے اندر حیات آتی ہے۔ رات کو بھی میں نے نکاح پڑھا تو پارٹیشن تھا، ان کی بیٹی کی شادی میں بھی آیا تو پارٹیشن تھا، کراچی میں تو نہیں بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ شہروں کے اندر، کیونکہ اگر ہم یہ مکس گیدرنگ نہ کریں گے تو ہم کس طریقے سے ثابت کر سکیں گے کہ ہم نئی دنیا کے لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں پتا کسی کو کہ کس کی بیٹی کس کے ساتھ ہے، کس کی بہن کس کے ساتھ ہے، کس کی بیوی کس کے ساتھ ہے۔ اور پھر میری بات یاد رکھیے، فلسفہ ہے، ذہنوں کو غور سے دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ کلچر کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ معصوم کیا کہہ رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جس محفل میں جتنی دیر مرد اور عورت مکس گیدرنگ میں جمع ہوں گے، آپ حدیث قصہ پڑھیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پر معصوم فرماتے ہیں خدا اور رسول ملائکہ کی لعنت برستی ہے۔ اب اپنے آپ کو اس لعنت سے بھی بچا سکتے ہیں، چاہے آپ رشتہ داری مناتے رہیں، چاہے اپنی دولت کا اظہار کرتے رہیں۔ اگر آپ نے واقعہ جناب سیدہ قرآن کیا، کتنا روتی ہے یہ بی بی، کتنی غمگین ہے یہ بی بی، کتنے صدمے میں ہے یہ بی بی، یہ آپ ہمیں اندازہ نہیں کر سکتے۔ کتنے غم میں ہے میرا امام، یہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ اور میں پانی کے آنسو روتے ہیں۔ شب جمعہ عظیمہ کے زمان اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف اپنے جد کے مزار پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں لاب کے یدن علیہ صباح مساء بدل الدمع، دادا دنیا پانی کے آنسو روتی ہے، پانی کے بدلے خون کا آنسو روتی ہے۔ حضرت کو بنا میں پانی کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں۔ بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ میرے امام کا ہاتھ تلوار کے ذوالفقار کے دہانے پہ جاتا ہوگا، لیکن اذن پروردگار کا منتظر ہے میرا امام۔ اداروں کا شہزادی کو سکون دینا ہے، ماتمداری اپنی جگہ پر، مجلس و نواخوانی اپنی جگہ پر، نماز و روزہ اپنی جگہ پر، سب سے زیادہ ضرورت اپنے گھر کو ایسا بنائے کہ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو ہماری وجہ سے۔ گھر میں ایسا خانہ سجا ہوا ہے، ایک کمرے میں اور ایک کمرے میں میوزک چل رہا ہے۔ کیوں بنایا تھا خانہ؟ کس لیے بنایا تھا خانہ؟ اور اگر میرے نگاہوں سے دیکھیں تو میں کہوں گا کہ کیا آج محمد کو ستانے کے لیے اللہ نے بنایا؟
کوئی رسم نہیں ہے. وہ جانتے تھے کہ جس گھر میں اللہ خانہ ہوگا وہاں آل محمد کی آمد و رفت رہے گی، گھر میں برکتیں آئیں گی. لیکن ہم تو ان برکتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زحمتوں میں بدلتے ہیں. جس گھر میں اللہ خانہ سجتا ہو اس گھر کے اندر اس گھر کے اندر ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے معصوم کو اذیت پہنچے. ایک وقت میں مولوی کو تو آپ رام کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں، لیکن مولا کو نہیں. ان کو راضی کرنا ہے تو اسی طریقے سے جیسے قرآن اور رسول کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. بس بات تمام ہو گئی. یہ بیوی کتنا روتی ہے، کس قدر روتی ہے، آپ کے علم میں آپ جانتے ہیں، آپ روزانہ سنتے ہیں. ابھی مجلسیں ہو کے چکی ہیں، سب امام بارگاہ مجلس ہو رہی ہے. آپ نے جملہ سنا ہوگا نا کہ مسلمان آگے کہتے تھے عبدالحسن بنت رسول سے کوئی اولاد کرو یا تربیت دیکھو. کتنی دور سے اس وقت تو اکیلا صدمہ تھا مؤذن کا. اس کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ذہن میں سوچیے. اس وقت بیوی روئی تو تنہا غم تھا بابا کا. اس وقت بیوی تنہائی میں بیٹھ کے روئی تو غم تھا دروازہ جلنے کا. آج تو بیوی کے پاس غم ہے. ایک جگہ حسین علیہ السلام قتل ہو رہے ہیں، ایک جگہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگ رہا ہے، کہیں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ رہی ہے، کہیں جناب عباس کے بازو کٹ رہے ہیں، کہیں بیٹیاں بازاروں میں درباروں میں جا رہی ہیں. میں مجلس کو تمام مختصر کرتا ہوں، اس کو سمیٹ کر بیان کرتا ہوں. یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، کبھی تنہا بیٹھ کر سوچیے گا. خدا کی قسم کسی مجلس کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تو خدا اس کو کہنے لگے گے میری شہزادی کتنی دکھی ہے. یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اس رضا خانے سے اس رضا خانے میں، اس رضا خانے سے اس رضا خانے میں. دربان میں آ کے رات کے وقت امام سجاد علیہ السلام سے کہا تھا زندان میں مولا کوئی بیوی ہے جو کچھ زندان پر آ کر